اگر کوئی شخص اپنے دین میں مضبوط ہوتا ہے تو اس پر سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً، اگر کوئی شخص اپنے دین اپنے تقوی میں کمزور ہوتا ہے، اُبْتَلِيَ عَلَىٰ قَدْرِ دِينِهِ، تو اس شخص کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے تقوی کے برابر۔ اور فرمایا یہاں تک کہ انسان فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ، تو اس کو آزمائشیں ہر انسان کو آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ دنیا میں چلتا ہے۔ وما علیہ خطیئۃ، اور اس شخص پر کوئی ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، کہ مطلب کہ اس تکلیفوں پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی حدیث ہے؟ یہ صحیح ترمذی کی حدیث 2398 حدیث نمبر ہے، کہ اگر ایک انسان پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو زمین دنیا سے ایسے اٹھاتے ہیں جیسے وہ پاک اور صاف ہو کر آتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، میں نے اللہ کے نبی کو سکرات الموت میں دیکھا تو مجھے اس کے بعد کبھی بھی کسی کے موت کی تکلیف مجھے عجیب نہ لگی، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات الموت کی تکلیف ہو سکتی ہے تو پھر ایک عام بندے کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ رب العالمین کے قریب کر دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، کسی بھی مسلمان کو کوئی کاٹا کوئی تکلیف چبھتی ہے، او ہم ولا حزن، کوئی غم و کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، حتی الشوکہ، یہاں تک کہ کوئی چیز چبھ جائے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، تو اللہ رب العالمین اس کی اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور تکلیف پر صبر کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، وہاں پر آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت کو، وہ رو رہی ہے، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، وہ نوحہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبری اصبری اصبری، صبر کر صبر کر صبر کر۔ اس عورت کو نہیں پتہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اپنا مرا ہے تو مجھے تکلیف ہے، آپ کو کیا پتہ کہ درد اور تکلیف کیا ہوتی ہے؟ بعد میں لوگوں نے جب کہا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے وقت ہو، جو مصیبت کے وقت ہو، اس وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، اگر ایک انسان مرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المیت یعذب ببکاء اہل المیت، میت اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دی جاتی ہے۔ کب کہ اگر اس کے میت نے اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم روکا، سمجھایا نہیں۔ آج کل مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگی سے راستے آسانی کے نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا نہ ہو۔ جب آپ اور میں اللہ سے خالص نیت سے اگر مانگیں گے تو یقیناً اس اللہ نے ہمیں دینا ہے۔ اگر اللہ نے نہیں دیا تو کیا مجھے اور آپ کو اللہ کو چھوڑنا چاہیے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں۔ ام سلمہ کے پہلے شوہر جعفر طیار تھے، جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، ام سلمہ کو پیغام دیا کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں تو اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا۔
وہ دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 918 میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری مصیبت میں میرے کام آ جا کہ میرا شوہر آج مر گیا ہے، میرا آج کوئی بھی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اللہ مجھے اس مصیبت جو مجھ پر آئی ہے اس سے بہتر مجھے آسانی کر دے۔ اللہ کے ام سلمہ فرماتی ہیں جب نبی نے یہ دعا بتائی پڑھنے کو میں پڑھتی تھی اور میں سوچا کرتی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا جعفر طیار، مجھے اس سے اچھا شوہر کیسے ملے گا؟ لیکن فرماتی ہیں عدت پوری ہوئی ہے، یہ دعا پڑھ رہی ہیں، اپنے اللہ سے مانگ رہی ہیں، سوچ بھی رہی ہیں۔ جب عدت پوری ہوئی تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام دے دیا کہ دیکھو جعفر طیار سے بھی اونچی اور اعلیٰ ذات محمد رسول اللہ کی بیوی ہو گئی، جس کو آج قیامت تک لوگ مومنوں کی ماں کہتے ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبے کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ اب میں کہوں میں اپنے رب کو مانتا ہوں، اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، لیکن میں اپنے رب کی نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوں، میں اللہ سے شکوہ شکایت کرتا ہوں، تو یقیناً میرے بھائیو دوستو یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہر ایک چاہتا ہے مجھے مال ملے، مجھے اولاد ملے، میرا اونچا بنگلہ ہو، میری اونچی بڑی گاڑی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ اس مال اولاد کو آزمائش بنا دیتا ہے کہ یہی مال جس کو انسان جمع کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، یہی مال جب زیادہ ہو گیا تو لوگوں نے قتل کر دیا، یہ مال زیادہ ہو گیا لوگ چھیننے آئے، روکنے لگا تو اس کو قتل کر دیا، یہی مال جمع کر کے رکھ رہا ہے، رب کو راضی نہیں کرتا، رب کو ناراض کر کے بندوں کے حق چھین کر مالوں کو جمع کر کے رکھتا رہا، مرنے کے بعد وہ اولاد اسی مال کے لیے لڑ رہی ہے، قتل کر رہی ہے، یہی مال انسان جمع کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی مالی، انسان کہتا ہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، ہر انسان کی فطرت ہے ہائے مال ہائے مال ہائے مال۔ وَإِنَّ مَالَهُ ثَلَاثٌ، اس کے مال صرف 3 ہے ہر ایک کا، ما اکلا فافنا، جو کھا لیا اور فنا کر دیا، وما لبسا فابلا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا، تیسرا کون سا ہے؟ او آتا فاقتنا، یا اللہ کے راستے میں دے کر ذخیرہ کر دیا۔ یہ انسان کے 3 مال ہیں، اس کے علاوہ وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو بھی مال ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہو ذاہب، ہر انسان مر کر جانے والا ہے اس مال کو چھوڑ کر، وتارک للناس، وہ اس کے بیوی بچوں کا ہوگا۔ انسان کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا اور اللہ کے راستے میں دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے مگر میں اپنے جسم پر نہیں لگاتا، اپنی ذات پر نہیں لگاتا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا، یہ بھی اپنے رب کی نافرمانی ہے۔ اور رب کی نعمتوں کا اندازہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع ہو جاؤ تم شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھو تمہیں رب نے ہاتھ دی ہیں، جو لنگڑے پیدا ہوئے وہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ جس کو تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ بھی اللہ کی ہی مخلوق ہے۔ جس کو جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ تمہیں رب نے گھر دیا ہے، جو لوگ کالے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ تمہیں رب نے خوبصورت بنایا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں۔ اللہ نے ہمیں معاشرہ دیا، ہمیں خاندان، قوم، قبیلہ دیا ہے۔ دیکھو ایسے لوگ جو تن و تنہا دوسرے ملک میں رہتے ہیں، سوچو پردیس کی زندگی، اکیلی تنہائی کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ کون کون سی نعمتیں ہیں جو انسان سوچے اس کے پاس کیا نہیں ہے۔ یہ
آکسیجن جو ہوا ہے میں ہمیں ملتا ہے، فری میں ملتا ہے، قدر نہیں ہے۔ اس آکسیجن کی آج قدر پوچھو لوگوں سے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور راضی رہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر حال میں اس کی رضا پہ راضی رہو، شکر ادا کرو۔ یہی مال، یہی اولاد کی تمنا کون نہیں کرتا؟ ہر ایک چاہتا ہے بیٹا ہو، خاندان چلے، میری نسل چلے، میرا سہارا بنے۔ نبیوں نے بھی تمنا کری کہ اللہ مجھے اولاد دے جو میرا وارث ہو، لیکن وہی اولاد اگر میں نے اور آپ نے اس کو تربیت نہیں دی اچھی، میں نے آپ نے اس کو اسلام کی تربیت نہیں دی، میں نے آپ نے اس کو نماز کے لیے سختی نہیں کی، میں نے آپ نے اس کو قرآن پڑھنے کے لیے سختی نہیں کی، تو یقیناً وہی اولاد میرے مرنے کے بعد میرے لیے عذاب بن جائے گی، میرے لیے آزمائش بن جائے گی، میرے لیے فتنہ بن جائے گی، وہ میرے لیے گناہ کا سبب بن جائے گی، کیونکہ دنیا میں نے تربیت اس کو دی کون سی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الولد یولد علی الفطرۃ الاسلامی، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ پر یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں یا مسلمان رہنے دیں۔ اگر کوئی انسان کسی کو اچھا راستہ دکھاتا ہے تو عمل کرنے والا جو کر رہا ہے، دکھانے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان کسی کو اسلام کا راستہ دکھاتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے، تو بتانے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو سوچو، جو میری اولاد جس کو میں نے دین کی طرف لگایا ہو، تو میرے مرنے پر کتنا اجر مجھے ملے۔ لیکن معاشرہ آج میں اور آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ مال، یہ اولاد، یہ گھر، اس گھر کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے، اگر ایک انسان اپنے گھر کے اندر اضافی بڑا گھر رکھتا ہے تو فرمایا اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم پرندوں کا دیکھو بھروسہ کرنا رب پر، وہ رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں گھونسلوں میں ذخیرہ نہیں کرتے راشن کو، ان کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ان کی کوئی کلینک نہیں ہے، کہیں آپریشن نہیں ہوتا، ان پرندوں کا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ دیکھو بارشیں ہوئیں پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کو سنبھالا، وہ اللہ ہے ان کا۔ جب اس طرح میں اور آپ اللہ پر یقین کریں تو فرمایا لو انتم تتوکلون علی اللہ، اگر تم نے اللہ پر یقین کر رکھ لیا جو اس کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تمہیں ایسے ملے گا جیسے پرندوں کو اللہ دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پر یقین ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، دنیا میں جتنے جانور ہیں ان کا رزق کسی کے ذمہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اللہ جانتا ہے اس نے پیدا کہاں ہونا ہے، اس نے مرنا کہاں ہے، اس نے کھانا کہاں کھانا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جس کو چاہے دے تو تل ملک ممن تشاء، وہ جس کو چاہے عزت دے، بادشاہت دے، اور جس کو چاہے دنیا میں دے اور آخرت میں ذلیل کر دے فرعون جیسے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے من مات لہ ثلاثۃ من الولد لم یبلغ الحنث، جس کے 3 بچے مر جائیں اور وہ جوانی تک نہ پہنچے ہوں، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کان لہ حجابا من النار، وہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اب اگر میرے بچے کسی ایک کی وفات ہو جائے، میں اللہ سے شکوہ شکایت شروع کر دوں، اگر میرے بچے کی وفات ہو جائے تو کیا مجھے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اللہ بنانا چاہیے؟ اگر میرا رب مجھے بیماری سے صحت نہیں دے رہا تو کیا مجھے کسی اور کو رب بنانا چاہیے؟ کیا کسی قبر والے کے پاس جانا چاہیے؟ سوچنا چاہیے۔ ایک انسان جب اس کو رب کی پہچان ہوتی ہے تو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، جس کو رب کی پہچان ہوتی ہے وہ کسی در پہ اپنے سر کو نہیں جھکاتا، اور جس کو رب کی پہچان نہ ہو تو اس کی مثال وہ دجال والی ہے کہ دجال آ کے آسمان سے بارشوں کو برسائے گا تو لوگ اس کو رب مان لیں گے۔ جن کو رب کی پہچان نہیں ہوگی وہ مرے میں ماں باپ کو زندہ کر دے گا،
تو لوگ اس کو رب مان لیں گے جن کو رب کی پہچان نہیں ہوگی۔ تو جس کو رب کی پہچان ہو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، وہ ہر آزمائش پہ صبر کرتا ہے۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام بیوی، بچے، اولاد، مال، جسم، صحت، تندرستی سب چھین گیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب نے پکارا، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ایوب نے بھی ربی کو پکارا تھا۔ جب اس کو مصیبت آئی اس نے کہا اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، تو ہی مجھے نکالنے والا ہے، کسی اور کے در پر نہیں گیا۔ تو یہی میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ مجھے آپ کو قرآن کو اپنی زبان میں بھی پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے آپ کو پتہ چلے کہ اس رب نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام اتارا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ فرماتے ہیں انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو انسان تقوی کر ڈرتا ہے اللہ سے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، نیکی کرنے والوں کے، مطلب صبر کرنا نیکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو ایمان والو، اللہ سے مدد اگر چاہیے تو مدد کیسے ہوتی ہے؟ کوشش کرنے سے نہیں، نماز پڑھنے سے اور برداشت کرنے سے، صبر کرنے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کیسے ہے کہ دیکھو نبی کریم عمر فاروق کے ساتھ تھے، ایک مشرکین مکہ میں سے ایک بندہ برا بلا کہہ رہا تھا، غالباً عمر فاروق تھے یا ابوبکر صدیق تھے، یہ خاموش تھے، اللہ کے نبی ساتھ کھڑے رہے۔ جب انہوں نے جواب دینے لگے اللہ کے رسول چلے گئے۔ بعد میں اس عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جب وہ برا کہہ رہا تھا آپ نے خاموش رہے، جب وہ میں نے جواب دیا آپ چلے گئے، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے جب تو خاموش تھا تو تیری طرف سے جواب کون دے رہا تھا؟ فرشتے دے رہے تھے، تو ساتھ کھڑا کون تھا؟ محمد رسول اللہ۔ جب تو جواب دینے لگا یہ تیرا حق تھا، جواب دینا حق ہے، لیکن فرشتے پھر چپ ہو گئے، تو پھر میرا وہاں پر کیا کام، میں وہاں کھڑا ہوں؟ سوچیں کہ کیا پیغام ہے اسلام کا میرے اور آپ کے لیے، اور ہم آج اس وقت اپنی مرضی کے مطابق دین کو بناتے جا رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے، یہ نماز ہر ایک پہ فرض ہے، 5 نمازیں، ہم کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے، انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ المؤمن الذی یخالط الناس، وہ انسان، وہ مومن جو لوگوں میں مل کے رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَى مَا آذَاهُمْ، اور لوگ اس کو تکلیف تو دیں گے جب لوگوں سے جڑے گا، تو فرمایا وہ صبر بھی کرتا ہے ان کی تکلیفوں پر۔ اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس، یہ اس بندے کا ثواب زیادہ ہے اس شخص کے بنسبت جو لوگوں سے مل کے نہیں رہتا اور لوگ پھر تکلیف بھی نہیں دیتے اس کو، اس سے زیادہ اجر اس کا ہے جو لوگوں سے مل کے رہتا ہے، لوگ تکلیف دیتے ہیں وہ پھر بھی صبر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کی رضا پر اگر ہم موقع پر صبر کریں گے تو وہ یہ رب کی رضا ہے، بعد میں تو صبر سبھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔